طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش اسی سے مانگتے ہیں، نفسانی اور برے اعمال کے شر سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے کما حق کو ڈرو اور دین اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ مسلمانوں، توحید اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم حق ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، کتابیں نازل فرمائی، اور توحید کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت صرف اللہ کے لیے کی جائے۔ عبادت ہر اس چیز کا نام ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے اور جس سے راضی ہو، چاہے ان کا تعلق ظاہری اقوال و افعال سے ہو یا قلبی اعمال سے۔ کچھ عبادات ایسی ہیں جن کا تعلق صرف قلب سے ہے، بلکہ قلبی عبادات بدن عبادات سے زیادہ عظیم اور دیر پاس رکھنے والے ہیں۔ نیز ان ایمان میں قلبی اعمال کا مقام بدن اعمال سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معرفت اور قلبی کیفیت پر قائم ایمان ہی در حقیقت اصل مقصود ہے، جبکہ ظاہری اعمال اسی قلبی کیفیت کے تابع اور ماتحت ہے۔ ظاہری اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوں گے جب تک قلبی اعمال کے مطابق نہ ہو، لہذا یہی قلبی اعمال بندے کی روح اور مغز ہے۔ چنانچہ اگر ظاہری اعمال سچے دل سے خالی ہوں تو وہ مردہ اور بے روح جسم کی مانند ہوتی ہیں۔ اگر دل ٹھیک ہو تو سارا جسم ہی ٹھیک رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خبردار جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہی خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار وہ لوتھڑا دل ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ لوگوں کی درجہ بندی بھی ان کے دلوں میں موجود ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور اسی ایمان کی وجہ سے اعمال کے درجات میں تفاوت پیدا ہوتا ہے۔ یہی قلبی ایمان پروردگار کی توجہ کا مرکز ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا اور نہ ہی تمہارے شکلوں کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں اور تمہاری کارکردگیوں کو دیکھتا ہے۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ قلبی عبادتوں میں سے موقع ترین عبادت یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ یہ ایک اسلامی فریضہ اور عقیدہ توحید کا تقاضا اور واجب بھی ہے۔ اس کا جامع معنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اسماء و صفات کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ایسا گمان رکھیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن معرفت الہی اور ذات باری کے متعلق علم کا ثمرہ ہے۔ حسن ظن کی بنیاد اس بات کی معرفت پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، قوت، احسان، قدرت اور علم بہت وسیع ہے۔ نیز اللہ کے تمام فیصلے اچھے ہوتے ہیں، لہذا جب مسلمان ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لے تو انسان لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنے لگتا ہے۔ بس اوقات اللہ تعالیٰ کے بعد اسماء و صفات پر غور و فکر کرنے سے بھی دل میں حسن ظن پیدا ہوتا ہے۔ جس شخص کے دل میں اسماء و صفات الہی کے معنی اور مفاہیم جاگزی ہو جائیں تو اس کے قلب و ذہن میں ہر اسم الہی اور صفت الہی کے مطابق حسن ظن پیدا ہونے لگتا ہے، کیونکہ ہر صفت الہی کے لیے قلبی بندگی اور حسن ظن کا ایک الگ ہی انداز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنے مخلوقات پر اپنا فضل، کرم اور جمال بھی حسن ظن رکھنے کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا اپنے بندوں کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور حسن ظن رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ حسن ظن رکھنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اس کی تفسیر میں سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے حسن ظن کی خصوصی تاکید فرمائی۔ جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے 3 دن پہلے کہتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے، تم میں سے کسی کو بھی موت آئے تو صرف اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہو۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حسن ظن رکھنے ہوئے خشوع میں نہال اپنے بندوں کی تعریف فرمائی اور ان کے لیے عبادات کی آسانی سے ادائیگی کو دنیا میں ملنے والی بشارتوں میں سے بنایا، پھر اسی عبادت کو ان کی معاونت کا ذریعہ بھی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، اور نماز خشوع کرنے والوں کے علاوہ دیگر افراد پر غرا ہے۔ خشوع کرنے والے یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی جانب لوٹنے والے ہیں۔
تمام رسولوں علیہ السلام کا معرفت الہی میں بہت بلند مقام تھا، اسی لیے انہوں نے اللہ سے اچھی امید کی بنا پر اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیے تھے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ہاجرہ کو بیت اللہ کے پاس تنہا چھوڑا۔ اس وقت مکہ کی بے آب ہو گیا، وادی میں کوئی نہیں تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر چل دیے تو سیدہ ہاجر بھی اس کے پیچھے چلتی ہوئی کہنے لگی کہ ابراہیم آپ ہمیں اس وادی میں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی انسان نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاجر نے ان سے کئی باتیں پوچھی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جانب مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو آخر کار سیدہ ہاجر نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اسی کا حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا کہ تو اس پر ہاجر نے کہا تب تو وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو سیدہ ہاجر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کی بنا پر جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ بابرکت پانی کا چشمہ جاری ہوا، بیت اللہ کی آباد کاری ہوئی اور سیدہ ہاجر کا نام رہتی کائنات تک زندہ جندہ جاوید ہو گیا۔ اسماعیل اسلام نبی بنائے گئے اور انہی کی اولاد میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ ایسے ہی یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹے گم ہو گئے لیکن انہوں نے صبر کیا اور اپنا معاملہ یہ کہتے ہوئے اللہ کا شکر کر دیا، میں تو اپنے شکوہ اور غم اللہ کے سامنے ہی رکھتا ہوں۔ لیکن دل پھر بھی اللہ تعالیٰ کی جان سے پر امید رہا کہ اللہ میرے بیٹوں کی مکمل حفاظت فرمائے گا، اور اسی لیے کہا بھی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ پھر اپنے بیٹوں کو بھی اس بات کی امید دے کر بھیجا، میرے بیٹوں جاؤ اور یوسف کے ساتھ ان کی خبر گیری بھی کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی مایوس ہوتی ہے۔ اسی طرح بنی اسرائیل کو ناقابل برداشت حد تک تکلیف سے گزرنا پڑا، لیکن بڑی آزمائش کے باوجود اللہ تعالیٰ سے حسن ظن امید اور نوید کی کرن بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے فرمایا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بنا دے، اور انجام کر تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ وہ موسیٰ سے کہنے لگے تمہارے آنے سے پہلے بھی ہمیں دکھ دیا جاتا تھا اور تمہارے آنے کے بعد بھی دیا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی پریشانی بڑھتی چلی گئی، کیونکہ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون اور لشکر کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ اسی اسنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے۔ موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت تو اس کلیم اللہ نبی اللہ کا جواب ان کے اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسے اور حسن ظن کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، وہ میری جلد ہی رہنمائی فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی وحی کے ذریعے ایسا حکم دے دیا جس کا خواب خیال بھی نہیں تھا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ سمندر پر اپنی لاٹھیں مارو، تو یہ سمندر پھٹ گیا اور اس کی ہر لہر بڑے پہاڑ کی طرح ہو گئی، اور اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا، پھر دوسروں کو ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن رکھنے کے اعتبار سے سب سے افضل ترین شخصیت ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو لوگوں نے خوب اذیتیں دی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر امید تھے۔ اللہ اپنے دین کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ کو پہاڑوں کے فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو انہیں اکشر نائب دونوں پہاڑوں سے کچل دیں، تو آپ سے فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کی نسل میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرما جو ایک اللہ کی بات کرے گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ انتہائی سنگین اور تباہ کن حالات میں بھی اپنا حسن ظن کا دامن نہ چھوڑتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکالے گئے اور راستے میں غار میں پناہ لی۔ کفار بھی آپ کے پیچھے آ پہنچے اور غار کا گھیراؤ کر لیا۔ اتنے خوف کے حال میں بھی آپ اپنے ساتھ ابوبکر سے فرماتے ہیں کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ ابوبکر نے کہتے ہیں خود اپنی زبان بیان کرتے ہیں میں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں کہا تھا اگر مشرکین میں سے کسی نے اپنے پاؤں کی جانب نظر ڈالی تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر تم ایسے 2 افراد کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو جس کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ آپ کو جس قدر بھی اذیتیں تکلیفیں
اور ملک بدری کا سامنا کرنا پڑا، پھر بھی آپ ہر وقت دو ٹوک موقف رکھتے تھے کہ یہ دین دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک دن اور رات ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مٹی یا اون کے بنے ہوئے گھروں میں بھی اس دین کو داخل کر کے چھوڑے گا، چاہے اس کی وجہ سے کسی کو عزت ملی یا ذلت۔ امام احمد نے روایت کی ہے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے تو ایک دیہاتی نے آپ پر تلوار سونت لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جس وقت بیدار ہوا تو اس نے تلوار سونتی ہوئی تھی۔ اس دیہاتی نے کہا آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو میں نے 3 مرتبہ کہا اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا اور وہ آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ بخاری نے روایت کی ہے، جبکہ امام احمد روایت کہتے ہیں کہ تلوار دیہاتی کے ہاتھ سے گر گئی۔ انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں سب سے زیادہ حسن رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں نے ان سے کہا لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے لہذا ان سے بچ جاؤ، تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے ہمیں تو اللہ ہی کافی ہے، بہت ہی کارساز ہے۔ ابن دغینہ رضی اللہ ابو بکر کے پاس یہ مطالبہ لے کر کے آیا کہ آپ نماز چھپ کر کے پڑھیں اور قرات کی آواز بلند نہ کریں، یا پھر ابن دگانہ ضمانت ابو بکر کی لی ہوئی ہے وہ واپس کر دیں۔ پھر قریشی کفار جو چاہے ابو بکر کے ساتھ کریں، ابن دگانہ اس کا ذمہ دار نہیں ہے۔ اس پر سیدنا ابو بکر نے فرمایا میں تمہاری ضمانت تمہیں واپس کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی ضمانت پر راضی ہوں۔ امام بخاری نے روایت کی ہے۔ اسی طرح عمر فاروق کہتے ہیں کہ ایک بار ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اتفاق سے انہی دنوں میرے پاس بہت زیادہ مال تھا، اس وقت میں نے کہا کہ اگر ابو بکر سے آگے بڑھنے کا موقع ہے تو آج ہی ہے، اس پر میں اپنے آدھی دولت لے کر آ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمایا تم نے اپنے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا تو انہوں نے کہا اتنے ہی گھر میں مال موجود ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ساری پونجی لے کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اہل خانہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ان کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ امام ابو داؤد نے روایت کی ہے حضرت خدیجہ جو سارے جہان کے عورتوں کا سربراہ ہے، جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وزن نازل ہوئی تو آپ سیدہ خدیجہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھے نفس پر ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا حسن ظن رکھتے ہوئے فرمایا بالکل نہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، نادار لوگوں کو کما کر کھلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور قدرتی آفات متاثرین کی مدد کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی۔ چنانچہ تمام کے تمام اہل علم سلف صالحین نیک اعمال کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ چنانچہ سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے پسند نہیں کہ میرا حساب کتاب میرے والدین کرے، کیونکہ میرا پروردگار میرے والدین سے زیادہ بہتر ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے سچا توبہ، سچا توکل اور تیرے بارے میں حسن ظن کا سوال کرتا ہوں۔ جنہوں میں بھی نیک افراد ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وسع علم کا یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے نیک جنوں کے بارے میں کہا کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے ہم نہ اللہ کو زمین میں عاجز کر سکتے ہیں اور نہ ہی بھاگ کر اسے ہراساں کر سکتے ہیں۔ اللہ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ پر قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ یہ بندے اللہ پر زبردستی اور جبری قسم نہیں ڈالتے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کرتے ہیں، اور مومن ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ سے دعا اور مناجات کے وقت حسن ظن کی ضرورت مزید قوی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو ضرور دیتا ہے، اللہ سے امید رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں بیان کرتے ہیں میرے بندے نے گناہ کیا، پھر اسے علم ہوا کہ اس کا رب گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں پر پکڑ بھی فرماتا ہے، جو کچھ بھی کر دو کرو میں نے تمہیں بخش دیا۔ امام مسلم نے روایت کی ہے۔ مشکل حالات اور کڑے وقت میں حسن ظن مزید نکھر کر سامنے آتا ہے اور بدگمانیاں چھڑ جاتی ہیں۔ چنانچہ غزوہ احد میں اہل ایمان نے ثابت قدمی دکھائی، جبکہ دوسروں نے اللہ کے بارے میں جاہلوں والے گمان رکھے۔
اسی طرح غزوہ احزاب میں اللہ کے بارے میں مختلف گمان کیے جانے لگے. اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کے بارے میں فرمایا اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے ہم سے دھوکہ فریب ہی وعدہ کیا ہے. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. اور جب منافقین کہہ رہے تھے اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ کا فریب کیا ہوا ہے، جبکہ صحابہ کرام کو یقین تھا کہ مشکل حالات اور کڑوے وقت میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے فراخی اور مدد ضرور ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا کہا اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے سچ فرمایا اور اس چیز نے اس کے ایمان میں اور فرمانبرداری میں اضافہ کر دیا. تنگ حالات میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید راہ نجات ہے. لہذا غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے تینوں افراد کی پریشانی اور تکلیف اللہ سے خیر کی امید رکھنے ہی کی وجہ سے دور ہوئی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور 3 شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی پھراکی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر اس کے حال پر توجہ فرمائے تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکے. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ کرنے والا اور ہم کرنے والا. کسی کے لیے زندگی تنگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید فراخی و نجات بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے تو اس کے بعد کوئی رحمہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے. ایمان لانے والے نیکوکار اللہ سے خیر کی امید رکھنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تحریر میں لکھا جو کہ اس کے پاس عرش پر ہے بے شک میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. بخاری مسلم کی روایت ہے. اگر کسی کی زندگی تنگ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید فراخی راہ نجات ہے. رسول اللہ فرماتے جس شخص کو فاقہ کشی کا سامنا ہو اور اپنے فاقہ کشی لوگوں کے سامنے نہ رکھے تو اس کی فاقہ کشی ختم نہیں کی جائے گی، اور جس فاقہ کشی کرے فاقہ کشی آنے پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے تو عین ممکن ہے کہ فوری یا قدری تاخیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائے. امام ترمذی نے روایت کی ہے. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے اگر تم میرا قرض اتارنے سے عاجز آ جاؤ تو قرضہ چکانے کے لیے میرے مولا سے مدد مانگنا. اس پر عبداللہ نے کہا اللہ کی قسم مجھے سمجھ میں نہیں آیا ان کا یہ کیا مطلب تھا. پھر میں نے پوچھ ہی لیا ابا جان آپ کا مولا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ میرا مولا. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد مجھے جب بھی اپنے والد کا قرض چکانے میں کوئی پریشانی ہوئی تو میں نے کہا اے زبیر کے مولا زبیر کا قرض چکا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بندوبست کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور اولیاء کی مدد کرنے پر قادر ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ وسیع مغفرت عنایت کرنے والا، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھے گا اللہ کے فضل و کرم اور مغفرت کا امیدوار ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی مدد مراد پورا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہو کر فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی دعا قبول کر لوں گا، کون ہے مجھ سے سوال کرے میں اسے دے دوں، کون مجھ سے مغفرت طلب کرے گا بخشش طلب کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے بندے کی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے. اللہ تبارک توبہ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ رات میں پھیلاتا ہے تاکہ دن میں غلطیاں کرنے والے توبہ کر لے. اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ دن میں پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی کمالی خوبی اور صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا. انسان کو قریب المرگ حالت میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے. جس وقت انسان دنیا چھوڑ کر اللہ کی طرف جانے والا ہو اسلامیہ میں خیر کی امید کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان اللہ کے رسول اللہ فرمان ہے تم میں سے کسی کو بھی موت آئے تو صرف اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ حسن ظن رکھتا ہو. امام مسلم نے روایت کی ہے. انسان جس وقت اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن رکھے تو یہ درخت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عملی شکل ہے اور عبادت ہے. جس انسان کو اپنے رب سے وہی ملتا ہے جس کے اللہ سے امید رکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں اپنے بندے کے سامنے وہی کرتا ہوں جس سے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. وہ جو
وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے سامنے کرتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، انسان اللہ تعالیٰ سے جب بھی خیر کی امید لگاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمہ قسم کی خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے حسن ظن کی نعمت عطا کر دے تو یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، کسی بھی مومن بندے کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ لوگوں کی کارکردگی بھی ان کے اللہ تعالیٰ سے حسن ظن کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے مومن اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے تو کارکردگی میں اچھی دکھاتا ہے، جبکہ کافر اللہ کے بارے میں سوء ظن کا شکار ہوتا ہے اور کارکردگی بھی نہیں دکھاتا۔ حسن ظن رکھنے کی بات سے اسلام کی امتیازی خوبی اور کمال ایمان آیا ہوتا ہے، انسان کے جنت کا راستہ ہے۔ حسن ظن رکھنے سے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں جس قدر آپ اپنے رب سے حسن ظن رکھیں گے، خیر کی امید لگائیں گے، اتنا ہی آپ کا اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا۔ یہ وجہ ہے کہ کچھ اہل علم نے توکل کے حسن ظن سے تعبیر کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حسن ظن انسان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے شخص پر توکل کریں جس کے بارے میں آپ بدگمانی کرتے ہوں، اور ایسے ہی جس سے امید نہ ہو اس پر اعتماد بھی نہیں کرتے۔ حسن ظن کی علامتوں میں سے یہ چیز شامل ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے۔ ایمان کے بعد شرح صدر اور قلبی سکون کے لیے اللہ تعالیٰ پر اعتماد، توکل، حسن ظن اور خیر کی امید سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ حسن ظن رکھنے سے خیر کی امید کے لیے ترغیب ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ فرمان ہے کوئی بیماری خود بخود متعدی نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی چیز میں نحوست ہوتی ہے، مجھے اچھی بات کی صورت میں نیک فعل اچھا لگتا ہے۔ حلیمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بدشگونی اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کا نام ہے اور نیک فعلی حسن ظن کا نام ہے۔ حسن ظن انسان کو سخاوت، شجاعت اور بے باکی کا عادی بناتا ہے۔ چنانچہ ابو عبداللہ ساجی رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے والا اپنی قوت کو محفوظ بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن بہترین زاد راہ اور شتوشا ہے۔ سلمہ بن دینار رحمہ اللہ سے کہا گیا اے ابو حازم تمہاری جمع پونجی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ پر مکمل بھروسہ اور لوگوں کی دولت سے مکمل صرف نظری۔ اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھنے والا شخص اتنے انتہائی سختی ہوتا ہے، اسے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس فرمان پر یقین ہوتا ہے اور جو کچھ بھی تم راہ الہی میں خرچ کرو گے وہ اسے اپنے پاس پاؤ گے۔ سلیمان دارانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو شخص اپنے رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ پر مطمئن ہوگا تو اس کا حسن اخلاق بڑھ جاتا ہے، اسے علم کی دولت ملتی ہے اور راہ الہی میں خرچ کرتے ہوئے سخاوت سے کام لیتا ہے اور نماز میں اسے وسوسے آنا کم ہو جاتا ہے۔ حسن ظن انسان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اللہ کے وعدوں پر اعتماد کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، بلکہ فضل الہی حاصل کرنے کے لیے مثبت سرگرمیاں سر انجام دینے پر ابھارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بھی بھلائی کا کام کریں گے اس کی ناقدرائی بالکل نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ فرماتا ہے جیسا اس کا اللہ تعالیٰ کے بارے گمان ہوتا ہے، کیونکہ جیسی نیت ویسی عنایت، لہذا اچھا گمان رکھنے والے کو اچھائی ملتی ہے جبکہ بصورت دیگر وہ اپنے آپ کو ہی ملامت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اب اس کی مرضی میرے بارے میں جو بھی گمان کرے، اگر میرے بارے میں گمان اچھا رکھتا ہے تو اس سے خیر ملے گی اور اگر برا گمان کرتا ہے اس سے برا ملے گا۔ امام احمد نے روایت کی ہے جس قدر انسان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں اور پرستاروں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ سب سے عظیم کرم نوازی روز جزا کے دن سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب مجھے ملنے والا ہے تو خوشحال زندگی میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا۔ ان تمام تفصیلات کے بعد مسلمانوں اللہ تعالیٰ بہت بڑا کریم ہے، قوی ہے، عظیم ہے، جس چیز کا ارادہ فرما لے تو اسے ہو جانے کا حکم دیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، اپنے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، آخرکار متقی لوگوں کو ہی کامیابی قرار دیا ہے۔ اسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے، اللہ کے پناہ لینے والوں کی مشکل کشائی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جس کی معرفت جس قدر زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ پر اس کا یقین بھی اتنا ہی قوی ہوگا۔ نیز اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی معرفت الہی سے نابلد ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی معرفت سے دوری اہل جاہلیت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہ اللہ کے بارے میں بغیر حق کے جاہلیت والے گمان رکھتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان کا نتیجہ حسن ظن، توکل اور اپنی ہر چیز اللہ کے سپرد کرنے کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اسے چاہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں کیا گمان ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے قرآن مجید کو خیر برکت والا بنائے، مجھے آپ سب کو ذکر حکیم کی آیت سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں، اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کی طلب کی دعا کرتا ہوں، وہی بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، اس نے ہم پر احسان کیا، اسی کے شکر گزار بھی ہیں، اس نے ہمیں نیکی توفیق دی۔ میں اس کی عظمت و شان کا اقرار کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا اور اکیلا ہے اس کا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر ڈھیروں رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کی حقیقت حسن کارکردگی میں پنہا ہے۔ اگر آپ دل جمعی اور بہترین انداز سے عمل کریں گے تو آپ کی محنت برابر ہوگی۔ جس کا انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن ہوگا، لازمی بات ہے کہ اس کی کارکردگی بھی اسی قدر عمدہ ہونی چاہیے۔ اور جو شخص بدعملی کا شکار ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہوگا۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھ بھی کیسے سکتا ہے جو سفر اور قیام ہر حالت میں احکام الہی سے بھاگتا ہو۔ اگر کوئی شخص اللہ سے حسن ظن توڑ رکھے لیکن اللہ سے نہ ڈرے تو وہ دھوکے میں ہے۔ پھر یہ بات جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے نبی پر درود سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے نبی، اے مومنوں، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین سے راضی ہو جاؤ جنہوں نے حق کے ساتھ فیصلہ کیا، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، آپ کے صدقے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل کر دے اور دین کے دشمنوں کو ہلاک برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو، تمام اسلامی ممالک کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حالت ہر جگہ درست کر دے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہمارے ساتھ اور ہمارے یا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ یا ہمارے ملک کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ انہیں آپ مشغول کر دے اور ان کے مکر و فریب پر کو انہی کی طرف لوٹ دے۔ اللہ تعالیٰ تمام اولیاء امور کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھلائی سے نواز، آخرت میں بھلائی سے نواز اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ، تو ہی معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے، ہم سب فقیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما اور ہمیں قانتین میں سے نہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرما۔ اے اللہ، ہم نے اپنے پر ظلم کیا، اگر اللہ تو نے معاف نہیں کیا، ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم خاص خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کو زکات دینے کا حکم دیتا ہے اور تمہیں برائی سے اور ظلم سے روکتا ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، جو تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم ردهم إليك ردا جميلا اللهم انصر جندنا واحفظ بلادنا يا رب العالمين
اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام أو أراد المسلمين أو أراد ديارنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفق جميع ولاة أمور المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.